میں رنا فرح خواب سب کے سامنے حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل کلام حق پر۔ آج ہم لیبر ڈے مزدوروں کے عالمی دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ مزدوروں کے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا۔ اس دن کی ابتدا امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوئی، جہاں بہت سارے مزدوروں کا خون بہا۔ ان شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے امریکہ کے شہر شکاگو سے ہی اس تحریک کا آغاز ہوا۔ اس دن کو ایک تقریب، ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے۔ یہ دن اپنے ساتھ بہت سارے سوالات لے کر آتا ہے جو بغیر کسی جواب کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں۔ مزدور کے مزدوری کے اوقات کا 8 گھنٹے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جسمانی محنت مشقت کا کام مزدور کرتا ہے، جسے اس کی محنت کا معاوضہ بہت کم ادا کیا جاتا ہے۔ کثیر تعداد میں ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔ ماہانہ آمدنی پر کام کرنے والے مزدور کی آمدنی اتنی کم ہے کہ اس کے گھر کے اخراجات، اپنے بچوں کے اخراجات اتنی کم آمدن میں پورے نہیں ہوتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مہنگائی کے دور میں ایک مزدور آدمی اپنے گھر کا خرچہ، اپنے بیوی بچوں کا اخراجات کیسے پورے کرے؟ جن لوگوں کی آمدن بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ان لوگوں کے بھی اس مہنگائی کے دور میں، جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے بھی اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہے۔ تو پھر اتنی کم آمدن والا شخص کیسے اپنے بچوں کے اخراجات، اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک دیہڑی دار بندہ، اس کے کیا حالات ہیں؟ ایک دیہڑی دار بندے کے سب سے بدتر حالات ہیں۔ جب وہ دیہڑی کرنے جاتا ہے، بعض اوقات اس کو کام ملتا ہے اور بعض اوقات نہیں ملتا۔ وہ سارا دن انتظار کر کے فارغ گھر لوٹ آتا ہے۔ اس دن بہت ساری تقاریب منعقد ہوتی ہیں، بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، بہت ساری تقریریں کی جاتی ہیں۔ بہت سارے ہمارے اعلیٰ عہدیداران، اعلیٰ افسران ان تقاریب میں شرکت کرتے ہیں، ان اجلاس میں شرکت کرتے ہیں اور بہت سارے وعدے کرتے ہیں، بہت سارے دعوے کرتے ہیں، بہت ساری پالیسیز۔ ہر سال ہمارے سالانہ بجٹ میں سے مزدوروں کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے، مگر یہ تمام وعدے، تمام دعوے صرف جلسے جلوسوں کی حد تک رہ جاتے ہیں۔ یہ سارے وعدے، یہ سارے دعوے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں بھٹا مزدور، کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور آپ کے سامنے ہیں۔ ایک بچہ جو مزدوری کرتا ہے، دکانوں پہ مزدوری کرنے والے بچے یا مختلف جگہوں پر کام کرنے والے بچے، ان سے کام ایک بڑے مزدور جتنا لیا جاتا ہے، لیکن ان کو مزدوری بہت کم ادا کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس عورتیں جو سلائی کا کام کرتی ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، اکثر اوقات ہمارے فیکٹریوں میں لوگ مردوں کی جگہ عورتوں کو رکھ لیتے ہیں اور بہت کم معاوضے میں ان سے کام کرواتے ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہو رہی ہے۔ ان تمام تر حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت سے گزارش ہے کہ وہ تمام مزدوروں کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے، ایسی پالیسیز تشکیل دے جن سے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیاں بہتر بنا سکیں۔ یہ نہیں کہ صرف دعوے ہوں، یہ نہیں کہ صرف وعدے کر دے، بلکہ ہمیں عملی طور پر کام کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا مزدور اپنے بیوی بچوں کا گزارا اچھی طرح کر سکتا ہے یا نہیں، اتنی آمدن ہو اس کی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا گزارا اچھے سے کر سکے، بہت بہتر نہیں لیکن ایک اچھی اور بہتر زندگی گزار سکے۔ بعض اوقات ہمارا دیہڑی دار مزدور اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ اسے 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وقت سوچنے کا ہے، صرف دعووں اور باتوں سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ ہمیں عملی طور پر کام کرنا ہوگا۔ ہم مزدوروں کے حق کے لیے آواز تو اٹھاتے ہیں، ہم لیبر ڈے کی چھٹی مناتے ہیں، لیکن اے سی میں کام کرنے والے، آفیسز میں بیٹھنے والے لوگ لیبر ڈے کی چھٹی مناتے ہیں،
लेकिन अगर आप कभी बाहर निकल के देखें तो आपको नजर आएगा कि एक मजदूर उस दिन भी काम कर रहा होता है, वो उस दिन भी मजदूरी के इंतजार में बैठा होता है कि उसे कहीं ना कहीं से काम मिल जाए। हम लोग आराम करते हैं, वो लोग फिर भी काम के इंतजार में बैठे होते हैं। हम बहुत नारे लगाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम अमली तौर पर उनके लिए कुछ नहीं करते। दावों और वादों से बाहर निकले और अमली तौर पर उनके लिए कुछ करें, ताकि वो भी 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके, अपने बीवी बच्चों का गुजारा, अपने बच्चों की पढ़ाई का बेहतर इंतजाम कर सके, वो भी एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजार सके। जैसे कि कोरोना के हालात थे, हमारे मुल्क के बहुत सारे कारोबार बंद पड़े हैं और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से नुकसान हुआ, तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मजदूर तबके को हुआ। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो बड़े बड़े दावे ना करे, बहुत बड़े बड़े वादे ना करे, बल्कि हमारे उन मजदूरों के लिए कुछ अमली तौर पर काम करे जिन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। खुदारा वादों और दावों से बाहर आए और अमली तौर पर काम करें, ताकि एक आम शख्स भी 2 वक्त की रोटी आसानी से खाए और चैन की नींद सोए। पाकिस्तान जिंदाबाद।